اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ و پیارے طلباء، السلام علیکم۔ ڈیجیٹل کلاس سیس کے ضمن میں آج 6th کلاس ریاضی بعنوان احاطہ اور رقبے پر بات ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ بند شکل کسے کہیں گے یا کھلی شکل کسے کہیں گے، اس پر ہم اب بات کریں گے۔ کھلی شکل میں ہم دیکھتے ہیں جیسے خط، زاویہ وغیرہ، یہاں پر یہ شکلیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ بند اشکال کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو بند اشکال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پیمائش کرنا ہوتا ہے، ہم ان کی جسامت کے لحاظ سے اندازہ کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ہم اس کی پیمائش کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ہم آج کے عنوان احاطہ اور رقبے میں بند جیومیٹری یا اشکال کی پیمائش کس طرح کی جائے جانیں گے۔ بچوں، کیا آپ بند اشکال کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بند اشکال کا مشاہدہ کیا ہے؟ اگر نہیں یا پھر ہاں بھی ہو تو دیکھتے ہیں ہم۔ بچوں، آپ کے سامنے کون سی شکل نظر آ رہی ہے؟ ہاں، بالکل صحیح، آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں وہ ایک مستطیل کی شکل ہے۔ بچوں، مستطیل کو آپ جانتے ہیں؟ مستطیل دراصل ایک جیومیٹریائی بند شکل ہے کہ مستطیل کے مقابل کے ضلع ہی مساوی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں، کیا آپ نے اس شکل کو دیکھا ہے؟ یہ کون سی شکل ہے؟ بچوں، یہاں پر آپ کو جو شکل نظر آ رہی ہے، ہاں بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہ مربعی شکل ہے۔ مستطیل اور مربع میں صرف یہ فرق ہے کہ مستطیل کے مقابل کے ضلع ہی مساوی ہوتے ہیں، جبکہ مربع کے تمام زاویے اور ضلع مساوی ہوتے ہیں، یعنی مربع کے تمام اضلاع ایک ہی قدر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو شکل دکھائی دے رہی ہے کون سی ہے؟ ہاں بالکل صحیح، آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں وہ دائرے کی شکل ہے، بالکل صحیح۔ بچوں، ہم بند اشکال کی دو طریقے کی پیمائش کرتے ہیں، ایک احاطہ اور دوسرا رقبہ۔ سب سے پہلے آئیے ہم پیمائش کے سلسلے میں بند اشکال کا احاطہ معلوم کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ بچوں، یہ جو شکل آ رہی ہے آپ کے سامنے، دراصل یہ ایک مستطیل ہے۔ اس کو ہم مستطیل ABCD کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم کو اس کا اگر احاطہ معلوم کرنا ہو تو آپ دیکھیے، ہم نے ایک دائرہ مستطیل کے ساتھ میں لگایا ہے جو ABCD سے ہوتے ہوئے ایک چکر مکمل کر رہا ہے۔ احاطہ دراصل کسی شے یا شکل کا ایک مکمل چکر ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستطیل کا ایک چکر مکمل کرنا ہی احاطہ ہوگا، یا پھر ایک چکر کو ہم احاطہ کہیں گے۔ بچوں، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مستطیل کا جو احاطہ ہوگا وہ پہلے خطی خطہ AB، اس کے بعد BC، اس کے بعد CD، اس کے بعد DA کی جانب بڑھتا ہوا اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو ہم احاطے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ AB جمع BC جمع CD جمع DA کرتے ہیں، تو ہم مقابل کے تمام ضلعوں کو جمع کرتے ہوئے احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی مستطیل کے مقابل کے ضلع مساوی ہوتے ہیں، چونکہ ہم اگر مستطیل کو دیکھتے ہیں یہاں پر AB اور CD دونوں آپس میں برابر ہیں، جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جانا تھا۔ اسی طریقے سے ہم غور کرتے ہیں AD اور BC دونوں آپس میں برابر ہیں، تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں AB اور CD مساوی ہیں، BC اور DA مساوی ہیں۔ تو چونکہ احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس AB جمع BC جمع CD جمع DA کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے ہم نے۔ AB اور CD دونوں مساوی ہیں، تو AB کے بجائے AB لکھا ہوں میں یہاں پر، BC کی جگہ پر BC۔ لیکن تیسرا جو خطہ ہے ہمارے پاس CD دراصل AB کے مساوی ہے، تو CD کے بجائے ہم نے یہاں پر AB لیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے DA کے بجائے BC کا استعمال کیا ہے، جہاں یہاں پر اس کے بعد ہم AB اور AB دونوں کو جمع کرتے ہیں تو 2AB، BC اور BC کو جمع کرتے ہیں تو 2BC ہوگا۔ یہاں 2AB جمع 2BC آنے کے بعد ہم دو کو مشترک طور پر لیتے ہیں تو 2 مشترک ہوگا، یہاں سے بچتا AB جمع کا جمع، یہاں 2 مشترک جانے کے بعد بچا BC۔ دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جو AB ہے یہ ہمارا طول ہے، جبکہ BC عرض ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
किसी भी मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसके तूल और अर्ज़ का मजमुआ करते हुए दुगना कर लिया जाए तो हमारे पास मुस्ततिल का अहाता मालूम हो सकता है। तो बच्चों, अब हम ये कह सकते हैं कि मुस्ततिल का अहाता 2 ज़रब तूल जमा अर्ज़। इसके बजाय अगर हम देखते हैं यहाँ पर दीगर अशकाल की अगर बात करेंगे तो हमें जितने भी ख़ती ख़ित्तात होंगे उन तमाम का मजमुआ मालूम करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, शक्ल में एक मुस्ततिल दिया गया है जिसका अहाता हमें मालूम करना है। दिया गया मुस्ततिल पर हम जब गौर करते हैं तो मुस्ततिल का जो तूल है 40 समर नज़र आता है, जबकि अर्ज़ 10 समर नज़र आता है। मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए हमने अभी अभी सीखा है, या तो हम तमाम ख़ती ख़ित्तात का मजमुआ मालूम करेंगे या फिर हम मुस्ततिल का अहाता का ज़ाब्ता जो अभी अभी हमने सीखा है कि 2 ज़रब तूल जमा अर्ज़, दोनों के ज़रिए हम मालूम करते हैं। अहाता हम यहाँ पर तमाम ख़ती ख़ित्तों का मजमुआ लेंगे या फिर ज़ाब्ते के तहत ही हल करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों तरीक़ों में हल करने के लिए कोशिश करते हैं। ख़ती ख़ित्तात का मजमुआ अगर लेते हैं हम, तब पहला ख़ती ख़ित्ता हमारे पास 40 समर नज़र आता है, हमने 40 समर लिया है। इसी तरीके से दूसरा ख़ती ख़ित्ता 10 समर नज़र आता है, हमने 10 समर लिया। तीसरा ख़ती ख़ित्ता 40 समर नज़र आता है, हमने 40 समर लिया। जबकि चौथा ख़ती ख़ित्ता हमारे पास 10 समर का है। इन तमाम को जमा करते हैं, 10 जमा 40 50 जमा 10 60 जमा 40 100 समर। या फिर हमने जो ज़ाब्ता अख्ज़ किया था 2 ज़रब तूल जमा अर्ज़, जबकि हमारे पास अर्ज़ की कीमत लिखी हुई है 10 समर, तूल की कीमत लिखी हुई है 40 समर। 40 समर और 10 समर को जमा करते हैं तो 50 समर, इसको 2 से ज़रब देना होगा। जब 2 से ज़रब देंगे हम तो ये 100 समर आएगा। दी गई शक्ल का अहाता मालूम कीजिए। बच्चों, हमने जो शक्ल देखी है ये शक्ल 1 2 3 4 5 6 ज़िले शक्ल है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर मुस्ततिल का ज़ाब्ता काम आने वाला नहीं है, बन शक्ल के तमाम तर ख़ती ख़ित्तों का मजमुआ ही देखेंगे। तो यहाँ पर ख़ती ख़ित्तात की तादाद 1 2 3 4 5 6 ख़ती ख़ित्तात हैं हमारे पास। हम इन 6 का मजमुआ मालूम करेंगे। चूँकि इनका अहाता मालूम करना हो तो इनके ख़ती ख़ित्तात का मजमुआ मालूम करना होगा। तो हम यहाँ पर इनके ख़ती ख़ित्तात का मजमुआ मालूम करते हैं। पहला 100 समर का, दूसरा 120 समर का, तीसरा 90 समर का, चौथा 45 समर का, पाँचवां 60 समर का और छठवां 80 समर का। ख़ती ख़ित्तों का मजमुआ करते हैं तो हमारे पास 100 जमा 120 जमा 90 जमा 45 जमा 60 जमा 80, तब इनका मजमुआ हमारे पास हासिल होता है 495 समर। तो बच्चों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी भी बन शक्ल का अहाता मालूम करना हो तो इसके दिए गए तमाम ख़ती ख़ित्तात को जमा करना होगा। बच्चों, आपके पास एक शक्ल दी गई है, इस शक्ल का हमको अहाता मालूम करना है। बच्चों, हम जब भी शक्ल को देखेंगे, अभी तक हमने एक अंदाज़ा किया है कि दी गई शक्ल का अहाता मालूम करना हो तो इसके जितने ख़ती ख़ित्तात होंगे उन तमाम का मजमुआ मालूम करना होगा। तो ये शक्ल जो दिखाई दे रही है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने अज़ला हैं या कितने ख़ती ख़ित्तात हैं। AB 1, BC 2, CD 3, DE 4, EF 5, FG 6, GH 7, I 8, IJ 9, JK 10, KL 11 और LA या AL 12। बच्चों, हमें इन तमाम 12 ख़ती ख़ित्तात का मजमुआ मालूम करना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर आगे जानेंगे कि कौन सी ख़ती ख़ित्ता कितना लंबाई रखता है। अहाता मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इनके लंबाइयों पर गौर करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो शक्ल दी गई है उसके मुताबिक AB और LK दोनों मसावी हैं। तो इस हिसाब से AB और LK की कीमत 4 समर होगी, चूँकि LK की कीमत 4 समर दी गई है जबकि AB उसके बिल्कुल मसावी होगा, तो इस हिसाब से 4। इसके बाद हम देखेंगे BC दरअसल ये तीनों की मोटाई है। जो एक शक्ल नज़र आ रही है आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट E के, तो उसमें BC की, GF की और JK की लंबाई बिल्कुल मसावी होगी।
تو یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جے کے کی قدر 1 ثمر ہے، تو اس حساب سے بی سی، ایف جی اور جے کے تینوں کی قیمت 1 ثمر ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں قیمت معلوم کرنی ہوگی سی ڈی کی۔ سی ڈی کی قیمت یہاں پر آئی جے کے مساوی ہوگی جو کہ 3 ثمر ہے۔ اس کے بعد ہم ڈی ای کی شکل دیکھتے ہیں، تو ڈی ای کے ساتھ میں کوئی مساوی شکل والا کوئی نہیں ہے، تو ڈی ای کی قیمت ہمارے پاس 2 ثمر لکھی ہوئی ہے شکل کے مطابق۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ای ایف اور جی ایچ کی لمبائی، دونوں کی لمبائی مساوی ہے جو کہ 2 ثمر ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایچ آئی کی قیمت اگر دیکھتے ہیں تو وہ 2 ثمر ہوگی، جبکہ آئی جے کی قیمت ہم نے یہاں پر دیکھ لی ہے جو کہ سی ڈی کے مساوی ہے۔ اسی طریقے سے جے کے کی قیمت ہم نے دیکھ لی ہے جو کہ بی سی کے مساوی ہے۔ اسی طریقے سے ایل کی قیمت ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو بچوں یہاں پر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم کو ایک اور قیمت کی ضرورت ہے جو کہ اے ایل ہے۔ تو بچوں اے ایل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں گے اے ایل کہاں سے کہاں تک ہے۔ اے ایل کی قیمت معلوم کرنا ہے تو بی سی کی چوڑائی، اس کے بعد ڈی ای کی لمبائی، اسی طریقے سے ایف جی کی لمبائی ہونا ہے، اس کے بعد ایچ اور آئی کی لمبائی ہم کو معلوم کرتے ہوئے اس میں پھر جے اور کے کو جمع کرنا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں بی سی، ڈی ای، ایف جی، ایچ آئی اور جے کے کی لمبائیاں، ہم ان تمام لمبائیوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے ایل کی قیمت آتی ہے 7 ثمر۔ چونکہ ہمارے پاس تمام تر قدریں حاصل ہو چکی ہیں تو بچوں اے بی پہلا، بی سی، سی ڈی، ڈی ای، ای ایف، ایف جی، جی ایچ، ایچ آئی، آئی جے، جے کے، کے ایل اور ایل اے، یا پھر ہم اے ایل لکھتے ہیں۔ اے ایل یا ایل اے دونوں مساوی ہوں گے۔ چونکہ بچوں ہمارے ہاں اے بی کی قیمت 4، بی سی کی قیمت 1، سی ڈی کی قیمت 3، ڈی ای کی قیمت 2، ای ایف کی قیمت 4 جمع 1 5 جمع 3 8 جمع 2 10 2 12 اور 1 13 جمع 2 15 جمع 2 17 جمع 3 20 جمع 1 21 21 4 25 25 جمع 7 32 ثمر۔ پچھلی جو شکل دیکھی تھی اس کا احاطہ ہمیں 32 ثمر حاصل ہوتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے، کسی بھی بند شکل کا احاطہ معلوم کرنا ہو تو اس کے تمام خطی خطوں کو جمع کرنا ہوگا۔ دی گئی جو شکل تھی اس کا احاطہ 32 ثمر ہو۔ ہمیں ایک چیز یہاں پر یاد رکھنا ہے، کسی بھی کثیر ضلعی کا احاطہ معلوم کرنا ہو تو اس کے تمام خطی خطوں کو جمع کرنا ہوگا۔ سوال میں پوچھا گیا ہے ایک مستطیلی کھیت کے طول اور عرض بالترتیب 22.5 اور 14.5 میٹر ہیں، اس کے اطراف باڑ لگانے کا خرچ کیا ہوگا جبکہ فی میٹر 6 روپے خرچ آتا ہو۔ تو بچوں یہاں پر باڑ لگانا ہو تو ہم کہاں لگائیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ باڑ کہاں لگائیں گے، مستطیلی کھیت کے اندر یا پھر کھیت کے باہر۔ تو چونکہ ہم کھیت کے باہر باڑ لگاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس مستطیلی کھیت کا احاطہ معلوم کرنا ہوگا، مستطیلی کھیت کا احاطہ معلوم کرنا ہوگا۔ تو بچوں مستطیلی کھیت کا احاطہ آپ کس طرح معلوم کریں گے؟ تو بچوں سب سے پہلے ہمیں جو مستطیلی کھیت ہوگا اس کے طول اور عرض کیا ہے وہ معلوم کرنا ہوگا۔ بچوں ہمارے پاس کھیت کا طول سوال کے مطابق دیا ہوا ہے 22.5 میٹر، جبکہ کھیت کا عرض ہمارے پاس 14.5 میٹر دیا گیا ہے۔ مستطیلی کھیت ہے تو مستطیلی کھیت کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم وہی ضابطہ استعمال کریں گے، 2 ضرب طول جمع عرض۔ ہم نے 2 کا 2 لکھا ہے، جبکہ طول کی جگہ پر ہم نے 22.5 میٹر جیسے کہ سوال میں دیا گیا ہے، عرض 14.5 میٹر جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے۔ جب ہم 22.5 اور 14.5 دونوں کو جمع کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، 5 5 10 10 کا 0 حاصل کا 1 آتا ہے، 1 اس میں ملاتے ہیں 3 3 اور 4 7 2 اور 1 3۔ دراصل 22.5
اور 14.5 کو جمع کرنے پر ہمیں 37 میٹر حاصل ہوتا ہے۔ 37 میٹر کو ہم 2 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس کھیت کا احاطہ آتا ہے 74 میٹر۔ بچوں باڑ لگانے کا خرچ فی میٹر کے لیے 6 روپیے آتا ہے۔ 1 میٹر کے لیے کتنا بچوں؟ 6 روپیے۔ تو پھر 74 میٹر کے لیے ہمیں کتنا خرچ آئے گا؟ تو بچوں یہاں پر 74 میٹر کے لیے 6 روپیے کے حساب سے اگر ہم خرچ لگاتے ہیں تو کچھ اس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس جو 74 میٹر ہے اس کو 6 سے ضرب دینا ہوگا۔ تو بچوں ہمارے پاس جو 74 میٹر باڑ ہے اس کو 6 روپیے کے حساب سے فی میٹر لگاتے ہیں تو ہمیں 444 روپیے خرچ کرنا ہوگا۔ مربع کا احاطہ، ابھی ہم نے مربع کے بارے میں پڑھا تھا۔ مربع دراصل ایک بند 4 ضلعی شکل ہے جس کے تمام اضلاع مساوی ہوں گے۔ تمام کے تمام اضلاع مساوی ہوں گے۔ بچوں مربع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ضلع، پہلا ضلع، دوسرا ضلع، تیسرا ضلع، چوتھا ضلع، تمام کے تمام اضلاع مساوی ہوں گے۔ ان تمام اضلاع میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی مربع کے احاطے سے مراد مربع کے چاروں ضلعوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ چونکہ تمام ضلعوں کی لمبائی مساوی ہوتی ہے اس لیے مربع کا احاطہ ہم کہہ سکتے ہیں 4 ضرب ضلع ہوگا۔ ایک مربعی تصویر کے فریم کے اضلاع 0.75 میٹر ہیں۔ اگر رنگین کاغذ کی قیمت 20 روپے فی میٹر ہو تب فریم کے اطراف رنگین کاغذ لگانے کی قیمت کیا ہوگی؟ رنگین کاغذ کہاں لگانا ہے ہمیں؟ فریم کے اطراف۔ ہمیں معلوم کیا کرنا ہوگا؟ ہاں بالکل صحیح، ہمیں احاطہ معلوم کرنا ہوگا۔ مربع فریم کا احاطہ 0.75 ضرب 4 یا پھر 3 میٹر حاصل ہوگا۔ چونکہ ہمیں اس کے اطراف رنگین کاغذ لگانا ہوگا تو رنگین کاغذ کا جو خرچ ہوتا ہے وہ 20 روپے فی میٹر ہے۔ 3 میٹر کی قیمت 20 روپے کے حساب سے 20 ضرب 3 مساوی ہے 60 روپے۔ تو بچوں ایک مربعی تصویر کے فریم کے اضلاع 0.75 میٹر ہیں اور رنگین کاغذ کی قیمت 20 روپے فی میٹر ہو تب اس کے اطراف رنگین کاغذ لگانے کی قیمت جملہ 60 روپے ہوگی۔ جس طرح ہم نے اب تک دیکھا ہے احاطہ معلوم کرنے کے لیے اس کے خطی خطوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے مربع کے احاطے کے لیے 4 ضرب ضلع کا ضابطہ اخذ کیا ہے۔ بچوں جب کبھی بھی آپ کو مربع کا احاطہ معلوم کرنا ہو آپ 4 ضرب ضلع کا ضابطہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں ابھی آپ اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ ہاں بالکل صحیح، آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ ایک مثلث کی تصویر ہے۔ بچوں اس مثلث میں تینوں اضلاع مساوی ہیں۔ 3 ضلع والی منظم شکل مثلث مساوی الاضلاع کہلاتی ہے جس کے تمام تینوں اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا احاطہ معلوم کرنا ہو تو ہم 1 لمبائی، 2 لمبائی، 3 لمبائی، 3 لمبائیوں کو جمع کریں گے۔ چونکہ ہم نے یہاں ابھی کہا ہے کہ اس کے تمام تینوں اضلاع مساوی ہو تو کسی بھی مثلث مساوی الاضلاع کا احاطہ ہمارے لیے ضلع ضرب 3 یا 3 ضرب ضلع ہوگا۔ اس شکل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس شکل میں 1 2 3 4 5 ضلع والی بند شکل کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح، مخمس، یا پھر انگلش میں کہیں گے پینٹاگون۔ بچوں یہاں پر ہم نے شکل میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو دیا گیا مخمس ہے وہ منظم مخمس ہے جس کے تمام اضلاع مساوی ہیں۔ تو بچوں 5 ضلعی یا خطے والی منظم شکل مخمس کہلاتی ہے جس کے تمام 5 اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا احاطہ بالکل اسی طریقے سے معلوم کریں گے جس طرح ہم نے بند شکل کا احاطہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں پر تمام اضلاع کا مجموعہ لیا جائے گا۔ چونکہ یہ منظم شکل ہے، تمام اضلاع مساوی ہیں تو پہلا ضلع، دوسرا ضلع، تیسرا ضلع، چوتھا ضلع یا 5 ضلع تمام کے تمام مساوی ہونے کی وجہ سے ہم اس کا احاطہ ضلع ضرب 5 یا 5 ضرب ضلع لے سکتے۔ 6 ضلعی شکل کو ہم مسدس کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسی 6 ضلعی منظم شکل مسدس کہلاتی ہے جس کے 6 کے 6 اضلاع مساوی ہو۔ اس طریقے سے ہم اس کا احاطہ معلوم کرنا ہو آسانی کے ساتھ جنرلائز کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم نے مثلث کے معاملے میں کیا، مثلث کے تمام اضلاع مساوی، تو
تو ہم نے مثلث کے اضلاع کی تعداد 3 تو 3 ضرب ضلع دیکھا، مربع 4 اضلاع مساوی 4 ضرب ضلع لیا۔ اسی طریقے سے مخمس کے بارے میں بات کی، 5 ضرب ضلع، مخمس میں 5 اضلاع ہوتے ہیں تو 5 ضرب ضلع لیا، تو 6 ضرب ضلع یا ضلع ضرب 6 مسدس کا احاطہ ہوگا۔ اگر 8 ضلع ہیں تو اس کا نام ہوگا مسمن کا احاطہ ہمارے لیے ہوگا ضلع ضرب 8 یا 8 ضرب ضلع۔ اس طریقے کی دیگر منظم کثیر رکنیوں کا احاطہ خود سے معلوم کر سکتے ہیں، 4، 6، 8 یا پھر 9، 10، 11 کے قطعی خطے والی منظم اشکال کا آپ خود سے احاطہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ مثلث مساوی الاضلاع کا احاطہ 54 ثمر ہے، ضلع معلوم کرنے کے لیے سوال ہوگا۔ بچوں ہم نے ابھی جانا ہے مثلث مساوی الاضلاع کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ مثلث مساوی الاضلاع کا احاطہ 3 ضرب ضلع ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے سوال کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ مثلث مساوی الاضلاع کا احاطہ 56 ثمر ہے، ضابطے کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں مثلث مساوی الاضلاع کا احاطہ 3 ضرب ضلع۔ ہم یہ 3 کو مساوات کی دوسری جانب لے کے جاتے ہیں، 54/3۔ اس طریقے سے ہمارے پاس ضلع کی قدر آتی ہے 18 ثمر۔ ایک 60 ثمر کا تار ہے، ہر ضلع کا طول کیا ہوگا، جبکہ اس تار کے ساتھ ہم مندرجہ ذیل اشکال بنائیں۔ پہلی ہے مساوی ساقین، دوسری ہے مربع، تیسرا ہے منظم مسدس، چوتھا ہے منظم مخمس۔ دیے گئے تار کی لمبائی دراصل کسی بھی بند شکل کو بنایا جائے تو اس کا احاطہ ہوگی۔ اس سوال کو ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو یہ ایک سوال میں 4 سوالات نظر آئیں گے۔ مربع کا احاطہ 60 ثمر ہو تب ضلع کیا ہوگا؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں مربع کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے ضابطہ اخذ کیا تھا 4 ضرب ضلع، تو یہاں پر ہم احاطے کو اگر 4 سے تقسیم کرتے ہیں، چونکہ مربع کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے ضابطہ اخذ کیا تھا 4 ضرب ضلع، اور ضلع کا 4 گنا دراصل احاطہ ہوتا ہے مربع کے معاملے میں، تو ہم نے کرنا کیا ہے، مربع کے احاطے کو 4 سے تقسیم کرنا ہے، تب ہم کو ضلع حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوشش کرتے ہیں ہم تو 4 سے تقسیم کرنے پر ہمیں 15 جواب آتا ہے۔ بچوں ہمیں معلوم ہے منظم مسدس میں خطی قطعات کی تعداد 6 ہوتی ہے، چونکہ ہم نے ضابطہ بھی اخذ کیا تھا منظم مسدس کا احاطہ مساوی ہے 6 ضرب ضلع، تو ہمیں احاطے کو اگر 6 سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ضلع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم مخمس کا احاطہ 5 سے تقسیم کرتے ہوئے ضلع کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مربعی پھولوں کی کیاری جس کا ضلع 3.5 میٹر ہے، 4 صفوں میں رسی کی باڑ لگائی گئی ہے، درکار رسی کی قیمت معلوم کیجیے، جبکہ رسی فی میٹر 15 روپے ہو۔ مربع کا احاطہ معلوم کرنا ہے تو مربع کے احاطے کا ضابطہ ہے 4 ضرب ضلع، تو اس حساب سے چونکہ ہماری پھولوں کی جو کیاری ہے مربعی شکل کی ہے اور اس کا ضلع ہے 3.5 میٹر، تو اس حساب سے پھولوں کی کیاری کا احاطہ مساوی ہے 3.5 میٹر ضرب 4، دونوں کو ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے 14 میٹر۔ بچوں چونکہ باڑ رسی کی لگانی ہے وہ بھی 4 صفوں میں لگانی ہے، تو ہمارے کو رسی کی جو لمبائی لگے گی 4 گنا رسی لگے گی، اس کے احاطے کو 4 سے ضرب دیتے ہیں، 4 سے ضرب دینے پر رسی کی لمبائی کا پتہ چلے گا، تو ہمارے ہاں 14 میٹر ہمارا احاطہ ہے، اس کو 4 سے ضرب دیتے ہیں تو 56 میٹر رسی ہمیں لگے گی۔ چونکہ ہمیں بتلایا گیا ہے رسی کی قیمت فی میٹر 15 روپے ہے، تو 15 روپے کے حساب سے 56 میٹر رسی اگر ہم خریدتے ہیں تو 840 روپے ہم کو خرچہ آئے گا۔ ایک مربعی پھولوں کی کیاری جس کا ضلع 3.5 میٹر ہے، اگر 4 صفوں میں رسی کی باڑ لگانی ہے تو ہمیں رسی کی لمبائی 56 میٹر لینی ہوگی، اور اگر اس کی قیمت 15 روپے فی میٹر ہو تو 840 روپے ہمیں دینے ہوں گے۔ ایک مستطیل کا طول اس کے عرض کا دگنا ہے، اگر اس کا احاطہ 48 ثمر ہو تو اس کے ابعاد معلوم کرو۔ سوال کے مطابق احاطے کی قیمت 48 ثمر دی گئی ہے، عرض اور طول کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم ضابطے کے لحاظ سے لکھتے ہیں 2 ضرب طول جمع عرض، ضابطے کے حساب سے 2 کا 2 ہوگا، عرض کی قیمت عرض ہی ہوگی، لیکن مستطیل کے طول کی اگر بات کریں گے تو عرض کا دگنا ہوگا، تو ہم یہاں پر طول کی جگہ پر 2 عرض لکھیں گے،
جبکہ عرض کی جگہ پر عرض. یہ 2 عرض اور 1 عرض دونوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 عرض ہوگا. 3 عرض اور ہمارے ضابطے کے مطابق دگنا کرنا ہوگا تو یہ 3 دگنی 6 عرض ہمارے پاس حاصل ہوگا. دیے گئے مستطیل کا احاطہ سوال کے مطابق 48 ثمر ہے. اگر ہم 6 کو مساوات کی دوسری جانب لاتے ہیں تو 48 کو 6 سے تقسیم کیا جائے گا جس سے ہمیں قیمت آئے گی 8 ثمر جو کہ عرض کی لمبائی ہوگی. اسی طریقے سے ہم عرض کی لمبائی 8 ثمر لے لیتے ہیں. چونکہ سوال کے مطابق ہمیں طول کی قیمت بھی معلوم کرنا ہے جو کہ اس کے عرض کا دگنا ہے. اس کے عرض کو دگنا کرتے ہیں، 8 کو دگنا کرتے ہیں تو ہمیں 16 ثمر حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں. مثلث کے 2 اضلاع 12 ثمر اور 14 ثمر ہیں جبکہ احاطہ 36 ثمر ہے. اس کا تیسرا ضلع معلوم کرو. کسی بھی بند کثیر ضلع کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے اس کے 3 اضلاع کا مجموعہ معلوم کرنا ہوگا. اسی طریقے سے ہم نے اس مثلث کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے پہلا ضلع جمع دوسرا ضلع جمع تیسرا ضلع جمع کرنا ہوگا. پہلا ضلع سوال کے مطابق 12 ثمر، دوسرا 14 ثمر، تیسرا نامعلوم ہے جبکہ احاطہ دیا گیا ہے 36 ثمر. ہم اس کے دونوں اضلاع کو جمع کرتے ہیں تو 12 ثمر اور 14 ثمر 26 ثمر جبکہ تیسرا ضلع نامعلوم ہو تو اس حساب سے ہمارے پاس احاطہ 36 ثمر مساوی ہوتا ہے 26 ثمر جمع تیسرا ضلع. تیسرا ضلع ہم معلوم کرنا ہو تو یہ 26 ثمر کو مساوات کے دوسری جانب بھیجا جاتا ہے تو 36 ثمر میں سے 26 ثمر نکالا جائے تو 10 ثمر حاصل ہوتا ہے. اس طریقے سے تیسرا ضلع 10 ثمر حاصل ہوا. پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے بند اشکال کے احاطے کس طرح معلوم کرنا ہے، منظم اشکال کے احاطے کس طرح معلوم کرنا ہے سیکھا ہے. آج کی کلاس کے بعد اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ تمام بند اشکال منظم اور غیر منظم کا احاطہ خود سے معلوم کر سکتے ہیں اور آپ کی جماعت سے 10.1 ایکسرسائز خود سے پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بند اشکال کے رقبوں پر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.